میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ جو ہمارے عزیز نوجوان جوش میں نعرے لگا رہے ہیں یہ نہ لگائیں۔ میری تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی ہے، میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے میں اس کے مطابق مجلس دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا وقت یا میں نے کالج دیکھا، میرا کوئی دینی پس منظر نہیں خاندانی طور پر، میں ایک ذمہ دار گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا۔ میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے زبردستی لے گیا، وہاں سے زندگی بدل گئی، میں رائمنڈ مدرسے میں داخل ہوا، میں نے جو کچھ پڑھا وہی پڑھا ہے۔ تو میری تربیت ایک تبلیغی ماحول میں ہوئی ہے جس میں نے یہ نعرے بازی آج تک دیکھی نہیں۔ تو اگر آپ جوش میں اس طرح کریں گے تو میری بات میں بھی خلل آئے گا۔ دوسرا، ممکن ہے آپ 100% میری بات سے اختلاف فرمائیں، لیکن یہ آداب مجلس کے انتہائی خلاف ہے۔ ہمارے خطیب حضرات نے یہ ایک رسم ڈال دی، نعرے بازی کی، زندگی گزر گئی قرآن و سنت کے ساتھ۔ ایسا ماحول، اور دنیا پھری، ابھی بھی 3 ملک پھر کے آ رہا ہوں، سیدھا آپ ایک رات گھر گزاری ہے اور آج صبح 7 بجے وہاں گاؤں سے چلا ہوں، سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں کیمرون، سوڈان، چاڈ گیا ہوا تھا، پرسوں میری واپسی ہوئی ہے، مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی پروگرام ہے، تو مجھے رانجھا صاحب نے یاد دلایا کہ تم نے تو یہاں 10:30 کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو ساری دنیا پھری ہے، صرف بر صغیر میں یہ نعرے لگتے ہیں اور کہیں نہیں لگتے۔ دین کی بڑی بڑی محافل میں گیا ہوں، بات کرنے کا موقع بھی ملا ہے، اور بڑی بڑی مجالس میں علماء کی سننے کا بھی موقع ملا ہے۔ تو یہ منظر کہیں دیکھا نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر خاص طور پر جب کوئی سیاسی ہو تو ہماری سیاست تو کھلا اکھاڑا ہے، پتہ نہیں کون سا اجتماعی قصور ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھنا میں ناراض ہو چکا۔ تو میں تو جب یہ حدیث یاد آتی ہے میں روتا ہوں کہ اللہ پاکستان سے ناراض ہے۔ موسم بے قابو ہیں، ہوائیں منہ سو رہے ہیں، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہے، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، جنہیں غریب کو دیکھ کر ہی بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ ناراض ہے۔ تو پھر موسیٰ چلے مکمل کر دوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھنا کہ میں راضی ہو چکا۔ تو پاکستان سے تو اللہ ناراض ہے، کوئی اجتماعی قصور ہوا ہے، جرم ہوا ہے، بنانے والوں نے تو بڑی قربانی دی تھی، آگے سنبھالنے والے شاید سنبھال نہ سکے۔ جو قوم اپنے محسن کوئی قتل کر دے وہ خیر کیا دیکھے۔ لیاقت علی خان گولی مار دی۔ خیر بہرحال ہمارا یہ اس وقت سیاسی موضوع نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کوئی سیاسی اکھاڑا ہو تو لگاؤ نعرے، وہاں نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، لیکن میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں دینی مجالس میں نعرے بازی بہت بے ادبی ہے، بہت بے ادبی۔ میری بات سے آپ 100% اختلاف فرمائیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن مجھے بھی اب چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری رعایت کرنا آپ کے ذمہ ہے، آپ پر واجب ہے۔ تو میں اس ماحول میں پلا نہیں، پڑھا نہیں۔ ہمارا تو تبلیغ کا ماحول بہت سادہ سا ہوتا ہے، بڑے
عاجزانہ انداز میں بات ہوتی ہے، کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہوتا۔ مجھے تھوڑی سی بات اس لیے پھیلانی پڑ گئی کہ ضرورت سے زیادہ ہی جوش و خروش نظر آ رہا تھا، تو میرے عزیزو، میری عمر گزری یا تبلیغ میں یا علم کے ساتھ یا تبلیغ کے ساتھ، یہ میں اللہ کے فضل سے پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کسی بھی دینی مجلس میں نعرے بازی انتہائی بے ادبی ہے، یہ ادب کے بہت خلاف چیز ہے۔ تو کم از کم آپ یہاں پابندی فرمائیں، باہر آپ کی راہیں اپنی، میری پگڈنڈیاں اپنی، لیکن یہاں کم از کم اس نعرے بازی سے گریز فرمائیں۔ تو میری اپیل پہ عمل ہوگا نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اتنی عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت قوام میں پیدا کیا ہے۔ اور کیا عجب بات ہے کہ انسان جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ آپ فرعون پوچھ رہے ہیں، تو وہ جواب دے رہے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرماتا ہے۔ ایک چیونٹی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، انڈے سے نکلتے ہی وہ جانتی ہے مجھے کیا کرنا ہے، اسے 1 سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا، کان اس کے کوئی نہیں۔ حقیر وجود روزانہ کتنا مرتا ہے، مسئلہ جاتا ہے، لیکن اس کو قطار بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے انڈوں کی راکھی کون سکھاتا ہے؟ اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے ملکہ کی حفاظت اور پہرے دینا کون سکھاتا ہے؟ ایک عجب جہان ہے۔ پرندے کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ 21 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے انڈے کے خول سے، صرف 21 دن کے بعد، اور اسے چلنا آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں، اسے کھانا آتا ہے، ہم اپنے بچوں کو 4 سال تک کھلانا سکھاتے ہیں۔ اسے اپنے دوست کا پتہ ہے، اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے ماں کی طرف، اسے کیسے پتہ چلا کہ بلی میری جان کی دشمن ہے؟ اوپر چیل اڑتی ہے، اس کو دیکھتے ہی لپکتا ہے ماں کے پروں کی طرف، اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ اوپر اڑنے والا پرندہ مجھے اٹھا کے نوچ سکتا ہے؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ پھر نباتات کو بھی یہ علم حاصل ہے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ آم نے غلطی سے انگور اگا دیا ہو، کریلا غلطی سے میٹھا ہو گیا ہو، تربوز درخت پہ لٹک گیا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نباتات بھی اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ کیسے اپنی شکل بنانی ہے، کیا خاصیت اس میں ڈالنی ہے، کیا رنگ روپ اسے پہنانا ہے، کیا پیرہن اس کا بننا ہے، یہ ایک بیل کو بھی پتہ ہے، ایک درخت کو بھی پتہ ہے۔ انسان کے علاوہ ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، میں نے اشارہ کیا۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر ساری زندگی یہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، یہ جہاں پہنچ جائے، یہاں جہاں پہنچ جائے، پی ایچ ڈی لگا دیں، ڈاکٹریٹ لگا دیں، علامہ لگا دیں،
حضرت لگا دیں، شیخ لگا دیں، جو کچھ لگا دیں، تو ایک آیت اس کو ایسے دباتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، جو تمہیں دیا گیا ہے، تو پہلے ہی میری نفی ہوگی کہ طارق جمیل تو نے نہیں لیا، ڈاکٹر راجہ تو نے خود نہیں لیا، تمہیں ملا ہے، کسی نے دیا ہے، اور وہ جس نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے۔ تو یہ دعویٰ ختم ہو گیا کہ یہ بڑے علامہ، یہ بڑے ڈاکٹر، یہ بڑے پی ایچ ڈی، یہ بڑے سائنسدان، بڑا تو اللہ ہی ہے، انسان کے لیے چھوٹائی ہی زیبا ہے۔ تو کوئی اپنے علم میں کتنا ہی بلند ہو جائے، جب اس کے تولا جائے گا جہالت اور علم کو جب تولا جائے گا تو اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم بہت کم ہے۔ ہمیشہ انسان کا علم محدود رہے گا اور کبھی بھی انسان کائنات کے رازوں تک جا نہ سکے گا کہ کائنات ایسے کل کی طرح ہے اور اس میں یہ ایک جز کی طرح ہے، اور جز اپنے کل کو کبھی معلوم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جز ہیں، ہم اس کائنات کو نہ اس کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کے حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہے یا 90 سال رہے، وہ ماں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، وہ اس قابل ہی نہیں۔ وہ جہاں ہے وہاں اس کو وہ اسباب ہی مہیا نہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکے۔ انڈے کے خول میں بچہ 21 دن رہے یا 21 برس رہے، وہ باہر کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ یہ کائنات ایک انڈے کی طرح ہے اور طارق جمیل اور آپ سب اس میں ایک بچے کی طرح ہیں، اور ہماری عمر ہی کیا ہے، 50، 60، 70 سال۔ تو اس عمر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر عمر نوح ہر انسان لے کر آئے تو بھی اس کائنات کے اصل اور تہ تک جانا ناممکن ہے کہ یہ کل اور میں جز۔ لہٰذا میری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی، میرا علم ہمیشہ کم رہے گا۔ تو جاہل کی جہالت کا علاج یہ ہے کہ علم والے کے پیچھے چلے، علم والے کو ڈھونڈے۔ آپ بچے سارے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو؟ اپنی جہالت کو دور کرنے آئے ہو۔ تو سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے۔ جہالت کا علاج علم ہے۔ جہالت ایک اندھیرا ہے، اندھیرے کا علاج روشنی ہے۔ تو جہالت ایک اندھیرا ہے، علم ایک نور ہے۔ اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ قرآن ایک نور ہے۔ جہالت ایک ظلمت ہے۔ دنیا کے اندھیروں کو اللہ دور کرتا ہے سورج کی روشنی سے، دل کے اندھیروں کو دور کرتا ہے علم کے نور سے۔ اور ایک نور اللہ کا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ ایک اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، انہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ ایک اللہ کا نور ہے، ایک نبوت کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک تاروں کا نور ہے۔ یہ نور ملتے ہیں تو ظلمتیں چھٹتی ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور یہ تین نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان کی ظلمت اور انسان کے اندر کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا علم تو اللہ کا ہے، جس کا علم کسب سیکھا نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. چار باتیں جس ہستی میں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہ چار باتیں جس میں نہیں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر نہیں سکتا. وہ اول ہو، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اسے بنایا کسی نے نہ ہو. وہ آخر ہو، وہ سب کے بعد ہو، اس کے بعد کچھ نہ ہو، اس پہ موت نہ آئی ہو. وہ بلند اتنا ہو کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو. وہ خفی چھپا ہوا اتنا ہو کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے. جس میں یہ چار باتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو اس کے بعد یہی زیادہ موضوع جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن. لہذا جب میں اول، آخر، ظاہر، باطن ہوں تو میرا ہی دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس آیت کو ہمارے نبی نے بیان کیا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. میرے اللہ تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو آخر، تیرے بعد کچھ نہیں، تو بلند و بالا، تیرے اوپر کچھ نہیں، تو سب سے چھپا ہوا، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں. لہٰذا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. پھر وہ اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. جو زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، نیچے جانے والا، باہر نکلنے والا، آسمان سے اترنے والا، آسمان پہ چڑھنے والا، سب میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے سامنے ہے. کل صغیر و کبیر مستطر. اللہ اپنا علم بتا رہا کہ اس کا علم کیسا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم زور سے بولو وہ سنتا ہے، تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم سرگوشی بولو وہ سنتا ہے. پھر تم اپنے ہونٹ سیلو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے بولو. دل کی دھڑکنوں سے بولنے کو عربی میں اخفا کہتے ہیں. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے میں تو تیرے دل کی صداؤں کو بھی سن لیتا ہوں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ. تین مرد، تین عورتیں، دو مرد، دو عورتیں کٹھے ہوئے تو اللہ کہتا ہے اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، چوتھا میں ہوں. وَلَا خَمْسَةٍ، پانچ جمع ہوئے، اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، چھٹا میں ہوں. ولا ادنى من ذلك، چار، تین، دو، ایک. ولا اکثر، اس سے زیادہ. الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں. ثم ينبئهم، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے ہو. سبا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. یہ ناقابل تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماته، انه لقول فصل لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر. ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کا لفظ ہے. ریب کا ایک لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے شک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کہتے ہیں شک. جب دونوں جانب برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مریا، جب یوں ہو جائے ایک طرف رجحان غالب ہو اور ایک طرف مغلوب ہو لیکن واضح نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مریا. بل ہم فی شک منہا فلا تک فی مریۃ من لقائے. اور ایک ہوتا ہے ریب. ریب کیا ہوتا ہے؟ ادھر کے ادھر. یہ ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا ادھر یا ادھر تو ایک دم سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا، تو جو ایک پل کا کھٹکا تھا، کھٹکا یہاں یا وہاں، ادھر یا ادھر، تو سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا. وہ جو ایک پل کا کھٹکا ہوتا ہے اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں. ریب
تو آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی والوں میری کتاب میں تو وہ کھٹکا بھی نہیں ہے، تم شک کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو تم مریا کہاں سے ڈھونڈو گے؟ شک ہمارے پاس شک یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے ریب کا، لہٰذا ہر کوئی شک اس کا ترجمہ کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شک خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ بہت بھاری لفظ ہے، اس میں تو تم مریا نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لہٰذا اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ اس لیے قرآن سے نفع اٹھانے سے پہلے یہ ایک لفظ دل میں اتارنا پڑے گا، لا ریب فیہ۔ اگر لا ریب فیہ دل میں نہ اترا تو قرآن کے اسکالر یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی پر وہ ڈگریاں دے رہے ہیں۔ میں وہاں گیا تھا امریکہ میں، تو وہاں دیکھا یونیورسٹی میں قرآن کی ڈگری دینے والا یہودی، وہ لا ریب فیہ نہیں سیکھ سکا، باقی سارا اس نے پڑھا، لیکن لا ریب فیہ یہ نہ اس کے دل میں اتر سکا، تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہے۔ لا ریب فیہ، اللہ ایک ہے، لا ریب فیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا ریب فیہ، سود حرام ہے، لا ریب فیہ، جھوٹ ہلاکت ہے، لا ریب فیہ، آخرت حق ہے، لا ریب فیہ، دنیا جھوٹ ہے، باطل ہے، لا ریب فیہ، دنیا چند روزہ ہے، لا ریب فیہ، آخرت ہمیشہ ہے، لا ریب فیہ، جنت حق ہے، لا ریب فیہ، جہنم حق ہے، لا ریب فیہ، زندگی عمل سے بنتی ہے، لا ریب فیہ، پیسہ زندگی نہیں بناتا، لا ریب فیہ، اللہ کی اطاعت کامیابی ہے، لا ریب فیہ، اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے، لا ریب فیہ، ظلم و ستم بربادی ہے، لا ریب فیہ، عدل و انصاف کامیابی ہے، لا ریب فیہ، پاک دامنی عزت ہے، لا ریب فیہ، فحاشی بد کرداری ہلاکت ہے، لا ریب فیہ کی تسبیح پڑھنی پڑے گی۔ جو اللہ کا فرمان آ گیا، لا ریب فیہ حق، لا ریب فیہ حق، یمحق اللہ الربا، لا ریب فیہ، ویربی الصدقات، لا ریب فیہ، اقیموا الصلاۃ، لا ریب فیہ، آتوا الزکاۃ، لا ریب فیہ، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب لا ریب فیہ ولہو لا ریب فیہ وزینۃ لا ریب فیہ وتفاخر بینکم لا ریب فیہ وتکاثر فی الاموال والاولاد لا ریب فیہ سارعوا الی جنہ لا ریب فیہ عرضها السماوات والارض لا ریب فیہ اعدت للمتقین لا ریب فیہ، ہر جگہ لا ریب فیہ۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیکھنے کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ اپنے علم میں کامل کامل کامل، لا یسأل عما یفعل۔ اب میرا اور اللہ کا براہ راست رابطہ کوئی نہیں۔ اللہ کی مان کر میں کامیاب ہوں، دنیا اور آخرت کی گتھیاں سلجھا سکتا ہوں، اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں، میں خود نہیں جا سکتا، میں خود نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کام اللہ نے کیا کہ اس نے میرے اور آپ کے اور اپنے درمیان 1,24,000 پاکیزہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا۔ نبی اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ نبی کا علم پڑھائی لکھائی کا نہیں ہوتا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، شاعری تھی، اور کائنات کا فصیح ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی بھر آپ نے ایک شعر نہیں کہا، زندگی میں صرف ایک شعر کہا، هل انت الا اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے وزن کو ٹھیک کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وزن نہیں بیٹھتا، وزن ایسے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں شعر خود نہیں سکھائے کہ تیری شان کے مناسب نہیں تھے، کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاعر آدمی ہے اپنی طرف سے کلام بنا کے دے رہا ہے۔ لہٰذا نہ پڑھنا نہ لکھنا، اور انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، انبیاء کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ نبی کو کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ معلم ہوتا ہے، اللہ مربی ہوتا ہے۔ فإنه لتنزيل رب العالمین، یہ میرا کلام ہے، نزل به الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک، سیدھا اے میرے محبوب تیرے دل پر اترا ہے، تیرے دل پر اترا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ تو میرا پیغام آگے یونیورسٹی والوں کو پہنچا دے کہ آخرت حق ہے، تیاری کر لو۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھا، مٹ گیا۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور براہ راست قلب اطہر مبارک پر اترا ہے، پھر وہاں سے لسان نبوت سے وہ ادا ہوا ہے۔ اسے اٹھایا جائے گا، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے آپ کے استورات کے اور اللہ کے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے تو بھاگ جاگے جو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، پہلی کتابوں سے خبر آ رہی، یا شاعیہ قوم، شاعیہ اٹھ جا، شاعیہ بنو اسرائیل میں سے، فإنی اطلق لسانک بوحی، تجھ پر ایک وحی اترنے والی ہے۔ شاعیہ کھڑے ہوئے، زبان چلنا شروع ہوئی، یا سماء اسمعی، یا ارض انصتی، اے آسمان سن، کان لگا، اے زمین ہوش میں آ، دھیان سے سن، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان فیصلہ ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنے پڑھنے والی قوم نہیں ہوگی، اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، اس میں ایک بڑی اعلیٰ صفت ہوگی کہ وہ کبھی کسی کی دل آزاری کا بول نہیں بولے گا۔ یہ میں جتنا سیرت کا بیان کروں گا نا، اس میں یہ ایک جملہ آپ مجھ سے لے لو، ایک جملہ، یہ مستورات بھی آپ کے سارے استاد، ایک جملہ لے لو زندگی بھر کا۔ اور حدیث پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک جملہ سیرت میں سے لے لو کہ اس زبان کو لوگوں کی دل آزاری سے پاک کر دو، تو میں قسم کھاتا ہوں بڑے بڑے جنید وقت بھی تمہیں نہیں پکڑ سکے گی، بڑی بڑی رابعہ بصری تمہاری گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتی۔ اس ایک زبان پر قابو پا کہ یہ گالی سے پاک ہو جائے، یہ غیبت سے پاک ہو جائے، یہ دل آزاری سے پاک ہو جائے، یہ منافقانہ بول سے پاک ہو جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کتنی بڑی بات فرمائی۔ اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں زبان کو میٹھے بول کا عادی بنانا ہوگا یا چپ رہنا ہوگا۔ اگر تمہاری زبان غلط بول پر چل پڑی ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ ایمان والے ہو نہ آخرت والے ہو۔ میرے نبی کی کتنی صفات ہیں، پہلی صفت پہلی کتابوں میں سب سے پہلا بول آیا، لا یقول الخنا، وہ ایسا نبی ہوگا جس کا بول بےہودہ نہیں ہوگا، دل آزاری کا نہیں ہوگا، دل خراشی کا نہیں ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا۔ یہ ایک آج سارے اس مجلس کا یہ ایک سبق آپ لے لو، ایک سبق کہ یہ زبان دل آزاری کے بول سے پاک ہو جائے۔ فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، فرائض کی تو معافی کوئی نہیں۔ لا یقول الخنا، وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، خشک لکڑیوں پر چلتے ہوئے ایسی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی۔ وہ کیسا ہوگا؟
لو يمشي على السراج لم يطفئ من تحت قدميه من سکینته، اتنا عاجز بن کے زمین پہ چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ اس کی لو بجھنے نہ پائے۔ پرواز کتنی ہے؟ فقاب قوسین او ادنی، عاجزی کتنی ہے کہ جلتے چراغ پر پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں پر چلے تو لکڑیوں سے آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی، وتقوی ضمیرہ، تقوی اس کے اندر میں بھرا ہوا ہوگا، والحق منطقہ، حق اس کا بول ہوگا، والعدل سیرتہ، اور عدل اس کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت اس کے آگے آگے چلے گی، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی، اہدی بہ بعد الضلالہ، اس کی طفیل لاکھوں کو ہدایت ملے گی، ارفع بہ بعد الخمالہ، اس کی وجہ سے گرے پڑے لوگ عزت کی چوٹیوں پر پہنچیں گے، اکثر بہ بعد القلہ، تھوڑے کثیر ہو جائیں گے اس کی برکت سے، وَأَسْتَنْقِذُ بِهِ فِئَامًا مِّنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِّنَ الْحَلَقَةِ، اور اس کی برکت سے بے شمار قوموں کو ہدایت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات پائیں گے، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ وَقَبَائِلَ مختلفہ، اس کی برکت سے بے شمار قومیں، مختلف قبائل، مختلف زبانیں، مختلف دلوں والے ایک ہو کر امت وحدہ بنیں گے، امت وحدہ بنیں گے، امت وحدہ بنیں گے، امتہ مرحومہ، امتہ مرحومہ، ہمارا بھی ذکر ساتھ آیا، اور اس کی امت بڑی بخشی ہوئی امت ہوگی، بڑے اس پر رحم ہوا ہوگا، مومنین وہ ایمان والے ہوں گے، موحدین وہ توحید پرست ہوں گے، مخلصین وہ اخلاص والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل وہ پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ عیسائیوں کی نفی ہوگی، یہودیوں کی نفی ہوگی، یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، تو ہمارے بارے میں اللہ نے کہا مصدقین بما جاءت بہ الرسل، نبی اور نبیوں کی تعلیمات تمام پر وہ ایمان لائیں گے، ہم اولیائی و انصاری وہ میرے دوست، میرے دین کے مددگار ہوں گے، یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ میرے لیے نمازوں میں ایسی صفیں بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد ملائکہ عبادت کے لیے صفیں بناتے ہیں، وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ وہ مجھے ایسے یاد کریں گے ہر وقت جیسے مکھی کے چھتے سے ہر وقت بھن بھنانے کی آواز آتی رہتی ہے، ایسے ہر وقت ان کے مرد عورتوں کی زبان میری یاد سے تر رہے گی، اور میری یاد میں وہ مگن رہیں گے، گم رہیں گے، ہر وقت میرے ہی خیال میں ہوں گے، میری ہی یاد میں ہوں گے، وَأَجَلُ الطَّائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ جو نظر ان کے خلاف اٹھے گی وہ نکال دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا وہ توڑ دیا جائے گا، جو پاؤں اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اب تو وہ نہیں ہو رہا، اب تو ہمارے پاؤں کٹ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، ہماری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے یاری توڑ دی اپنے اللہ سے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک عورت ہاتھ اٹھاتی تھی عرش کے پائے ہل جاتے تھے، لیکن فقیر ہاتھ اٹھاتا تھا فرشتوں کو پسینے آ جاتے تھے اور آسمان کے دروازے بجنے لگتے تھے۔ ایک دور اس زمین آسمان نے اس امت کا یہ بھی دیکھا ہے، اور ایک دور آج بھی دیکھا۔ مرغی ذبح کرتے ہوئے تو لوگ سوچتے ہیں، امت کو ذبح کرتے ہوئے کوئی سوچ نہیں۔ پہلی کتاب میں تھا، یہ پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے، پھر آپ کی آمد ہے۔ آپ کی آمد عجب طریقے پر ہے، بچے تو ہم بھی پیدا ہوئے، آپ سب پیدا ہوئے، ہمارے محبوب نبی بھی پیدا ہوئے۔ آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ وہ روایت فرماتی ہیں کہ بچے میرے ہاتھوں میں بڑے پیدا ہوئے، لیکن میں حیران ہوئی ہوں
کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو دھلے دھلائے ہیں، کوئی اوپر کسی قسم کی گندگی نہیں ہے. جیسے دھل کے کوئی آتا ہے، غسل دے کے کوئی باہر بھیجتا ہے، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، ماں کی آنکھ پیٹ کے اندر ہی جدا ہو چکی ہے، اور آپ ختنہ کروا کے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا ہے. یہ بچہ عجب پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں نہ کسی کو پتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے، نہ دائی کو پتا ہے، نہ ماں کو پتا ہے کہ وجہ کائنات آ رہا ہے، کائنات کا سردار آ رہا ہے. 12 ربیع الاول ہے، 22 اپریل ہے، اور 571 عیسوی ہے. وہ صبح صادق ہے 4:20 مکہ میں. 22 اپریل کو صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے. تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آپ 4:20 پر تشریف لا رہے ہیں. ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہونے کے لیے سورج کی آمد ہے، ادھر دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی آمد ہے. ادھر کفر کے چھٹنے کے لیے، ادھر ظلمتوں کے چھٹنے کے لیے سورج نکل رہا ہے، ادھر کفر کے اندھیروں کے چھٹنے کے لیے آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے. نہ ماں کو پتا ہے، نہ دائیں کو پتا ہے. البتہ ایک معجزہ ہوا ہے کہ جب بچے کو ماں کے پیٹوں میں لٹایا ہے اور بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، تو ماں اور دایا دونوں اوپر کھڑی ہیں، تو ایک دم اس بچے نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلی. پورا سجدہ، جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، پورا سجدہ، وہ لمبا سجدہ. ماں بھی سہمی ہوئی، دایا بھی سہمی ہوئی، اور آپ ایسے سجدے میں ہیں. پھر آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا، اس ہاتھ پہ زور دیا، اور یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ایسے، اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا. جب آپ نے ایسے کیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات سکڑ سمٹ کر میرے آگے آ گئی. میں نے کیسر کے محل، کسرا کے محل، حیرہ یمن کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور نور ہی نور پھیل گیا. تو ماں بھی گھبرائی. پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے ایک معصوم بچہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی عمر کا ہوتا ہے، آپ ویسے ہی ہو گئے. تو ماں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لے لیا. کون ہے؟ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل کا ٹکڑا اندر آیا، جیسے دھند ہوتی ہے ہمارے یہاں جنوری فروری میں. ایک دھند اندر آئی اور اس نے بالکل سارے کمرے کو بھر دیا، اور ماں اور بچے کے درمیان دھند گہری ہو گئی. اور اس دھند کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ، شمال جنوب پھراؤ، ساری کائنات پھراؤ، کہ ساری دنیا جان لے کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. یہی ہے، اس کو پہچانو، اس کی مانو، اس کی آپ یہ بتاؤ، نقل مار کے تم لوگ پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو، تو تم اپنے نبی کی نقل کیوں نہیں اتارتے کہ اللہ تمہیں پاس کر دے؟ جب تم یہاں کے جو ممتحن ہوتے ہیں، یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے کہ ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے. ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں، اور اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے، کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے. ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ دوڑ لگائے گا. اللہ اسے بلائے گا تو تو دوڑ کیوں پڑا؟ تجھے نظر نہیں آ رہا آگے کیا ہے؟ اب پتا ہے، اب دوڑ کیوں لگئی؟ کہ تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا، میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں. تو اللہ کہے گا واہ 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 واہ، چل جا، میں نے تجھے اسی پہ معاف کر دیا. دوسرے کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. تو اللہ اس کو واپس بلائے گا، ادھر آؤ. پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اللہ تیری رحمت کے قصے بڑے سنے تھے تیرے نیک بندوں سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جہنم کا کہہ تو دیا ہے، لیکن ابھی مجھے واپس بلا لے گا، ابھی مجھے واپس بلا لے گا. تو
تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی بلا لے ابھی بلا لے، تو تیری رحمت کی آس مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، تو اللہ کہے گا تو نے میری رحمت پہ بڑی اعلیٰ آس کی، چل تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، فیل ہو گئے نا، جہنم میں جا رہے ہیں، فیل ہو گئے۔ تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نقل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نقل مار لو اپنے محبوب کی۔ اللہ سے زیادہ کریم کون ہے؟ اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ نے محبت صرف نہیں کی، اللہ نے عشق کیا ہے، عشق۔ فلا وربک، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ قسمیں اٹھائیں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے فلا وربک۔ یونیورسٹی والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم۔ فلا کوئی اور ہے یا خود ہے؟ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو انداز کیسا ہے کہ کوئی اور ہے، کوئی اور رب محمد ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ اردو کا محاورہ نہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ میں اسے منتقل کرنے میں ہمیشہ تھکتا ہوں کہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو حبیب اپنے آپ کو دو بنا لیتا ہے، ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ایک کو جدا کر دیتا ہے، پھر خود جو جدا ہوتا ہے وہ اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے فلا وربک، اے مجھے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بتا دو مردوں کو، لڑکے لڑکیوں، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میری بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتے۔ تو اللہ نے عشق کیا اپنے محبوب سے، محبت کی انتہا۔ والضحا، ابھی وہ بچے نے پڑھی نا تو مجھے خیال رہا تھا کہ میں کچھ پڑھ کے تو آیا نہیں، میں تو سوڈان سے سیدھا آپ کے پاس آ گیا، تو جو یادداشت میں ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ وہی نہیں آئی کچھ دن تو قریش کہنے لگے ودع ربه وقلى، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو، اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے، اپنوں ایک حکایت ہے، سچ جھوٹ ہونے کا تو اتنا پتہ نہیں لیکن ہے لکھی ضرور۔ منصور حلاج کو سمجھانا لوگوں نے، سولی پہ چڑھ کے اس کو لے جا رہے تھے، قتل کر رہے ہیں، تو ان پر سنگواری ہو رہی تھی، لوگ مار رہے، تو ابوبکر شبلی نے ایسے ایک کنکر اٹھا کے یوں مارا، تو انہوں نے کہا ہائے، تو پہلے چپ جا رہے تھے، ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑے تو نے اف نہیں کی، اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں، تم سے کیا گلا؟ اپنوں کی بات کھا جاتی ہے۔ اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ تو نہیں ناراض، اللہ نے تو نہیں چھوڑ دیا۔ سواد و آسمان لرز اٹھے اور عرش پہ کپ کپی تاریک ہوگی، جبریل پسینوں پسینے، والضحا واللیل، جیسے سانس نہیں پھول ہوتا، یہ اس انداز میں صورت آئی ہے، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ لہجہ ہے یہاں پھولا ہوا ہے جبریل کا سانس کہ ایک مطلب ہے مجھے قسم ہے اس چمکتے دن کی، اندھیری رات کی، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں۔ اس کے دو ترجمے کیے ہیں امام رازی نے، وہ بتانا چاہتا ہوں، دو ترجمے اور۔ والضحا، اے میرے محبوب
مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے۔ ایک تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون سے زیادہ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے، والضحیٰ، اے میرا محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک رب، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ساری دنیا تیرے لیے، آخرت تیرے لیے، دنیا گزرگاہ ہے، اصل تیرے لیے آخرت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ وہ رب جو مجھے آپ سب کو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اپنے اللہ کو راضی کرو، سارے رسولوں سے کہا اپنے اللہ کو راضی کرو، عجلت الیک رب لترضیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو اللہ نبیوں سے بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ فتح، یہ فا کا جو لفظ، فا کا جو حرف ہے فا، یہ یہاں انتہائی خوبصورت مطلب دے رہا ہے۔ فا فترضیٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے۔ نقل اتار لو، اندر کوئی نہیں اتنا دیکھا جائے گا، ورنہ اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فائدہ؟ ارے اللہ کے بندو، تم یہ ان سے کہو یہ وردی والوں سے ہندوستانی پولیس مین کی وردی پہن کے آ جائیں اور کہہ دیں اندر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی کھڑی کر، پھر ان کو نوکری ملے گی؟ کیوں یونیورسٹی والے ان کو نوکری دو گے؟ کیوں؟ وہ تو دشمن کے روپ میں، یہ غیر کے روپ میں آ گیا۔ سعید انور کی مجھ سے بھی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، مجھ سے بڑی پگڑی بند۔ 2001 میں پہلا سے روزہ اس نے میرے ساتھ لگایا۔ تو عمران خان اور یہ دونوں گئے امریکہ، ایک ہی جہاز میں تھے قدرتی، تو اس کو امیگریشن والوں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ تشریف لے جائیں، عمران خان کو پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، وہ بالکل آؤ، اور وہ مولوی، تو جب وہ باہر نکلے تو عمران نے کہا یار یہ کیا چکر، تمہیں پوچھا نہیں اور مجھے 2 گھنٹے بٹھایا؟ کہ سر میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے، آپ وردی میں نہیں تھے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ارے میرے عزیزو نقل اتارو اس کی جس سے اللہ عشق کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچا رہے، اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اللہ اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرما رہے ہیں إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت تیرے قدموں پہ قربان کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے۔ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تیری بیویاں ساری انسانیت کی مائیں ہیں، ساری انسانیت کی مائیں ہیں۔ اما عائشہ کا کیا مقام ہے کہ میرے نبی نے ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی ہے اللہ کو۔ یہ کیا آپ ایسے یہ گال ایسے سینہ مبارک، اور اما عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، یہاں اللہ کے نبی کا سر تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے۔ اور اما عائشہ کا حجرہ ہی آپ کا روضہ مبارک بنا ہے، جہاں صبح ہوتی ہے تو 70,000 فرشتہ درود و سلام پڑھنے آتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 نیا آتا ہے، وہ پہلے چلے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ جو آتا ہے قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہ آئے گی۔ ازواجہ امہاتہم، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم آ گیا میرے محبوب طلاق نہیں دے سکتے،
میرا فیصلہ ہے یہ تیری اس جہان کی بیوی ہے. ازواجہ امہاتہم، 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دی، ان کی جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کے بچوں نے بعد میں آنا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دی، میں نے تیرا سینہ کھول دی. تو ایک آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو کائنات پھرا دو اور دنیا کو بتا دو کہ اس کو پہچانو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ ہرگز نہ پہنچ پاؤ گے اپنے مقصود تک. وآتوہ خلق آدم ومعرفت شیث وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. یہ آواز آئی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیث کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو اور صالح کی فصاحت دو، اور اسے یعقوب کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، اور اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اور اسے موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داود کی زبان دو، یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے کائن زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو. یہ پیدا ہوتے ہی یہ معاملہ ہوا ہے. اور اس آواز کے بعد ایک دم بادل چھٹ گیا اور وہ غائب ہو گیا. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرا بچہ ایسا تھا کل قمر کل بدر، ایسا تھا جسے 14ویں رات کا چاند ہو. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، میرے بچے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. یہ آنے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے استقبال کروایا اور اتنا عجب انداز سے دنیا میں بھیجا. ظاہری طور پر یتیم کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. عبد المطلب کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے یا اللہ آج عبداللہ کو زندہ کر دے، آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا دے دے، اس کی نشانی ہو، اس کا نام زندہ ہو. اگر بیٹا نہ ہوا بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے کا نام مر جائے گا. اسے کیا خبر کہ کون آ رہا ہے، وہ اپنے لو لگائے ہوئے ہیں. اور ادھر اللہ کا فیصلہ کائنات کے افضل ترین ہستی کو ولد یتیمن، یتیم، عاش فقیرن، زندگی فقیر، پیدائش یتیم، مات مسکینہ، موت مسکنت کی آئی، انتہائی فقر کے حال میں بھیجا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ پیسہ نہ ہو تو عزت نہیں ہے، دنیا نہ ہو تو کوئی وقار اور مقام نہیں ہے. کائنات کے افضل ترین ہستی کو سب سے زیادہ فقیر گھرانے میں پیدا فرمایا. ایسا فقر تھا کہ کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں. اس دن 10 عورتیں آئیں اور سب آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں. حلیمہ کے بھاگ جاگے کہ اس کی گدھی کمزور تھی، وہ دیر سے پہنچی، وہ آئی، وہ بھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی. اور جب سارے مکے میں دیکھا کہ ایک بچہ نہیں ہے تو ابو کبشہ نے کہا کہ ایسا کر وہ یتیم لے لے، شاید کوئی بھاگ جاگ اٹھیں. تو وہ ترس کھاتے ہوئے لینے آئی ہے، اسے نہیں خبر کہ ساری کائنات کا خلاصہ اس کی گود میں جا رہا ہے. چھاتیاں خشک ہیں، فقہ ہے، دودھ نہیں ہے. جو ہی بچے کو گود میں لیا دونوں چھاتیاں ابلنے لگی دودھ کے ساتھ. اور آنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں.
نبی خاندان میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سیرت صورت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اکثر نبی فقراء، مساکین، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، چپ کر کے بیٹھ جا ورنہ ہم مار 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 کے تجھے سنگ سار کر دیں گے۔ یہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے۔ نبی اتنی قسم پرسی میں ظاہری طور پر ہوتا ہے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، مقام محمود میرے نبی کے لیے طے ہے، اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے شفاعت آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے آپ قبر سے نکلنے والے ہیں، سب سے پہلے آپ شفاعت فرمانے والے ہیں۔ لیکن پیدائش ایسی ہے کہ کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ساری کائنات میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دے رہی ہیں کہ آج دو جہان کے سردار پیدا ہو گئے۔ اب عبد المطلب کہہ رہا تھا میرا نسب مٹ جائے گا، اور اسے یہ نہیں خبر کہ اس کے پوتے کی طفیل آدم علیہ السلام تک عبد المطلب کا نسب زندہ ہو جائے گا، وہ اسے تو خبر نہیں ہے۔ عبداللہ فوت ہو چکے ہیں، 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، تجارت کے لیے ملک شام گئے اور واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا۔ نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی، وہیں آپ دفن کیے گئے، اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی 2 مہینے کا ہے۔ تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ ہائے میرے بیٹے کا تو نسب مٹ جائے گا، اور اللہ نے ایسا نسب زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑ آدم علیہ السلام تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کے نسب کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مرزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالي بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ عبد المطلب کو پتہ نہیں کہ آدم تک نسب زندہ ہو گیا، آدم تک نسب زندہ ہو گیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی طفیل آدم تک سلسلے زندہ رہیں گے۔ ولد یتیما، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں قربان جاؤں، ہم تو اپنے محبوب کو کیا کیا لاڑ لڑواتے ہیں، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں 6 سال میرے نبی کی عمر ہے۔ تو حضرت آمنہ نے، سیدہ آمنہ نے عرض کی اپنے سسر سے کہ میں نے اپنے خامد کی قبر کی زیارت ہی نہیں کی، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں۔ تو عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ 3 افراد کا قافلہ ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ باندھی، اور والدہ ماجدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ جب پہلی قبر پہ حاضری ہوئی ہوگی تو کیا بات ہوئی گی ماں بیٹے میں، وہ مجھے کسی کتاب میں ملی نہیں، لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کیا پوچھا ہوگا اپنی ماں سے، اور ماں نے کیا کہا ہوگا، اور ماں بیٹے کے وہاں کیا جذبات ہوں گے۔ بطور بیوی کے پہلی دفعہ خامد کی قبر دیکھیے تو کیا جذبہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، کہیں ملا نہیں، کسی سیرت میں ملا نہیں۔ خیال آتا ہے کہ معصوم 6 برس کے بچے نے اپنی اماں سے کیا کہا ہوگا، یہ میرے ابا کی خبر ہے، میرے ابا کہاں ہے۔ 1 مہینہ وہاں رہے، وہاں آپ نے تیرنا سیکھا وادی عقیق میں۔ مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے،
اور ابوا کے مقام پر جب یہ مدینے سے قافلے چلتے تھے تو پہلا مقام آتا تھا ملل، پھر روحا، پھر عفایا، پھر عرج، پھر ابوا، پھر عصفان، پھر مر الظہران اور پھر مکہ۔ یہ راستہ تھا 7 راتوں۔ تو یہ چھوٹا سا قافلہ جب 5ویں رات ابوا کے قریب پہنچا ہے تو اچانک حضرت آمنہ پر موت کا آوار ہوا۔ بیمار کوئی نہیں، 25 سال کی عمر، صرف 25 سال کی عمر، ایک ہی بچہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں بھی ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، بہن بھی ماں ہے، بھائی بھی ماں ہے، کوئی اور ہے جو نہیں۔ تو ساری توجہات کا مرکز اور محور صرف ماں ہے۔ اس کو تو اللہ باقی رکھتا، بڑھاپا تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتے، پھر ماں خود سرے باندھتی، بارات لے جاتی، شادی کر کے آتی، ڈولی اتارتی، پھر بچے ہوتے، پھر جیسے ایک عام دستور ہے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتی۔ اب میں قربان جاؤں، 6 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی، وہ 6 سال میں بچے کی ہمت کیا ہوتی۔ اور وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ ایڈیٹوریم میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ میں سن 2000 میں گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو ڈھونڈنے، تو میں نے اللہ کے فضل سے اسے ڈھونڈا۔ میری زندگی گزر گئی سفر، ابھی اتنے لمبے سفر سے آ رہا، زندگی گزر گئی سفر، اور میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں نماز پڑھی ہے، لیکن میرے دل کی کیفیت جو اس جگہ پر بنی ہے وہ آج تک کہیں نہیں بنی۔ میں تمہیں کیا سناؤں، کیا بتاؤں۔ اب وہاں ہم پہنچے سن 2000 میں، کوئی آدمی ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں کہ جو ادھر پولیس پکڑتی ہے۔ ایک جگہ ہم نے گاڑی کھڑی کی، اداس میں بیٹھا ہوا کہ یا اللہ، میں نے تجھے سفر ہی اتنے بڑے کام کے لیے کیا تھا تو یہ تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا لے جانے کے لیے، چونکہ اندر پہاڑوں میں ہے، راستہ کوئی نہیں، سوائے راہبر کے آپ جا نہیں سکتے۔ تو پیٹرول پمپ تھا، ایک گاڑی آ کے روکی، تو میں نے ڈوبتے کو دن کے کا سہارا، میں نے ایک دوست سے کہا اس سے کہو ہمیں لے جائے گا، تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم جی، آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ جی معلوم ہے، آپ لے جا سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں، ادھر پولیس ہوتی ہے، پکڑ لیتی۔ پھر وہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہ پاکستان سے۔ وہ بھی پاکستانی تھا۔ تمہارا نام کیا؟ کہ سعید، اس کا افضل، اس کا سلمان۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کا کیا نام؟ کہ اس کا نام طارق جمیل۔ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ وہی طارق۔ وہ اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی۔ کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے جاتا ہوں اپنے ویکھی جیسے۔ تو اس نے گاڑی بند کی اور ہمارے ساتھ جیپ میں بیٹھا، 4 کلومیٹر لے کر ہمیں چلا روڈ پر، پھر اندر اتارا اور کچھ 4-5 کلومیٹر اندر پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، جھاڑیوں میں الجھتے ہوئے، اور کانٹے دار چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں۔ ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی، پھر لے کے ہمیں پیدل چلا، اور آگے ایک پہاڑی اتنی اونچی 40-50 فٹ اونچی پہاڑی تھی، اس پر قدرتی ایک ایسے ہموار سطح تھی اس کی اوپر، باقی پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے کالج سے آپ۔ تو وہاں وہ قبر مبارک تھی اور عصر ہو چکی تھی، اور سوگوار شام جیسے ہوتی ہے وہ فضا تھی، اور وہ منظر بھی ایسا تھا۔ میں 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 25 سالہ ماں دم توڑ رہی ہے، وہ 6 سالہ بچہ ماں ماں کہہ رہا تھا، اور آگے ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تو وہ، اور پہلو بدل رہی تھی بے قرار ہو کر۔ یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہیں۔ تو آپ ماں ماں کہتے اور وہ آگے بات دیکھتی تھی اور بولا نہیں جاتا تھا۔ پھر دم توڑنے سے پہلے کہا، جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، تو ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا بیٹا کل حی میت و کل جدید فات، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تیری ماں کا وقت آ چکا ہے، لیکن تم نے وہ جگہ دیکھی ہوتی
ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہیں کیا سمجھوں۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میرا دل بھر آتا ہے اور آنکھیں ڈبڈباتی ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے کہ اتنے بڑے نبی کو، اتنے بڑے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا۔ 6 سال کے بچے کی کیا حیثیت، جنگل، سن 2000 میں انسان نام کی شے نہیں تھی وہاں، 1400 سال پہلے وہاں کیا ہو۔ وَلَدْتُ طُهْرًا، یہ آخری الفاظ تھے۔ میں نے ایسا بچہ جنا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا، یہ آخری الفاظ تھے۔ اور پھر بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، ہنستی کھیلتی موت آ گئی۔ ایمن نے بھی دودھ پلا، 8 عورتوں نے دودھ پلا۔ جب کون دفن کرنے آیا کچھ سمجھ نہیں آتی، شاید کوئی راہگیر گزرا یا وہاں سے کوئی 13-14 کلومیٹر ابوا کی بستی ہے، وہاں گئی ایمن کسی کو بلا کے لائیں، کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جو لوگ آئے جنہوں نے قبر بنائی، اس کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، ساتھ نہیں، لوگوں میں ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے سے اوپر آواز آ رہی ہلکی ہلکی۔ جب یہ واپس گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے، ایسے سر رکھا ہوا، گال قبر سے لگائے ہوئے، سینہ قبر سے چپکایا ہوا اور ایسے اوپر پڑے ہوئے۔ جب ایمن قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ عرش بھی رویا ہوگا ان الفاظ کو سن کر، کیا ماں تجھے تو خبر ہے نا، تو بھی میرا آخری سہارا تھی، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تیرے بغیر کہاں جاؤں گا، کس گود میں سر رکھوں گا۔ ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ، کیا دکھ دیکھے اور کس بے دردی سے ہم نے بلایا، کمال کر۔ ایمن نے کھینچا، بیٹا محمد اٹھو، کہ میں نہیں جاؤں گا، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے نہیں خبر کہ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ مکے تک کیسے بلبلاتے ہوئے گئے، او میرے عزیزو، صرف جلسے نہ کیا کرو، زندگی بدلو زندگی۔ سیرت النبی کا جلسہ خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن آخرت کے فیصلے صرف جلسے سے نہیں ہوتے، آخرت کے فیصلے زندگی بدلنے سے۔ آج زندگی بدلنے کا فیصلہ کر، آپ بے قرار ہو کر روتے، ماں کہاں سے آئے؟ کبھی نوکروں سے دل بہلا، کبھی نوکرانیوں سے دل بہلا، کیوں بے نیاز ہے؟ مکے میں ماں کو مارتا تو دادا تو ہوتا، چاچا تو تھے، دادی تھی، چاچے تھے، پھوپھیاں تھیں، کوئی سینے سے لگاتا، کوئی پیار کرتا۔ مدینے میں موت دیتا تو مدینے میں نانکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھا لیتے۔ میں حیران ہوں، کس جنگل میں موت، اور 3 راتیں مسلسل رلایا ہے۔ ہائے ماں، ہائے ماں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، کتنا دکھ جھیلا۔ 57 برس گزر گئے اس بات کو، 57 سال، 63 سال آپ کی عمر ہو، اور آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے۔ مدینے سے چلے تو 12,000، مکے پہنچے تو 1 لاکھ، عرفات میں پہنچے تو 1.25 لاکھ۔
ابوا میں پہنچے تو 70,000. یہ 70,000 کا عدد میں تخمیناً کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن یہ باقی جو عدد بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہے مختلف. کہ میرا اندازہ ہے کہ ابوا سے مدینہ سے چلتے چلتے ابوا پہنچ کے 60-70,000 چونکہ مجمع ساتھ جب مل رہا تھا قبائل، اس سارے قافلے کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی ابوا کی وادی میں وہاں. لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو وہ جنگل ایسے پہاڑوں میں بیچ کا راستہ آپ نے لیا، تو جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے. اور میں تو چشم دید ہوں، وہاں تو 70 آدمی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. آپ نے 70,000 سے کہا ادھر ہی خیمے لگاؤ ادھر ہی. اور دھوپ، اپریل کی دھوپ، احرام باندھا ہوا، سر ننگا، اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اوپر اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیچے کیا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے. اتنا روئے ہیں کہ ہچکی بن گئی اور داڑھی آنسوں سے تب ہو گئی. ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں کہتا لبیک اماں جی، نماز بعد میں پڑھوں گا. میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں نماز بعد میں پڑھتا. ہاں میرے عزیزو، صرف جلسے نہ کرو، زندگیاں بدلو، زندگیاں. وہ میری گھنٹے سوا گھنٹے کی بات سے کچھ احساس تو بیدار ہو سکتا ہے. زندگی تو بدلنے کے لیے تمہیں ارادے کرنے پڑیں گے، تمہیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، تمہیں اپنے اندر کے جذبوں سے ٹکر لینی ہوگی اور غلط چیزوں کو نکال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اندر لانا ہوگا. جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا، تنہا بیٹھے رہتے تھے، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے. ایسا دل پہ دیا وہ صدمہ کہ 57 سال کے بعد بھی وہ زخم بھرا. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو پتا کب آئے گی. یا رسول اللہ کو نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو کیا بتا دیں، جب اولادیں اور خاص طور پر بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو اللہ قیامت قائم کرے. تو میں ساری سیرت کیسے سناؤں؟ سوا گھنٹہ تو ویسے ہو چکا ہے. ہاں ایک دکھ درد لے لو تو میں سمجھوں گا کہ میرا پیغام پہنچ گیا. اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرو. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی ہری دن کے دن، رنے کا بلاوا ہے. اور وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، محمد رسول اللہ ہے. سید قریشی نہیں چلتا، وہاں شاہ جی نہیں چلتا، قریشی صاحب نہیں چلتا، ڈاکٹر صاحب نہیں چلتا. اور پہچان ہے. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ چلا. بلال تو عرب نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، سید نہیں ہے، شاہ جی نہیں ہے، غلام زیادہ ہے، غلام ہے. یہاں وہ میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو میرے عزیزو، جوان ہو، ہم ڈھل رہے ہیں. تمہاری ابتدا ہے، ابھی سے اپنی جوانی کو سمیٹ لو اور اسے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دو. سیاسی لوگوں کا اعلیٰ کار بننے سے بچو، تحریکوں کا اعلیٰ کار بننے سے بچو، فرقہ واریت کی آگ میں جلنے سے بچو. امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. اللہ کے رسول نے اس امت پر صرف آنسو نہیں بہائے، خون بہایا ہے. اپنی اولاد کو ذبح کروایا ہے، اپنے گھرانے کو
بیٹیوں کا دکھ مار دیتا ہے، اور حرم کے اندر عتبہ نے آ کر ابو لہب کے بیٹے نے حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، اور ابھی رخصتی باقی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس نے بکواس کی، اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تم میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو عتبہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں اندر بیٹھے تھے، اگر یہاں سے گریبان پکڑ لوں جھٹکا دو، آپ کا گریبان پھٹ گیا، تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ طائف پہ پتھر کھائے اور اف نہیں کی، اوہ نہیں کی۔ اور ان کے لیے جب فرشتے نے کہا کہ ان کو پیس دوں تو کہا نہیں، اللہ ان کی نسل سے ایمان والے نکالے گا۔ طائف کے پتھروں سے بددعا نہیں نکلی، لیکن بیٹی کی طلاق نے ایسا دکھ پہنچایا کہ آپ نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ تیرے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے۔ اپنے گھر کو سرما بنایا ہے۔ اور عتبہ گیا تجارت کے لیے شام تک، شیر نے اس کو پکڑا اور اس کی گوٹی گوٹی کر کے پھینک دی۔ تو میرے عزیزو، آپ جوان ہو، اپنی منزل دو چیزیں بناؤ، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو اور ایک صحیح علم حاصل کرو۔ تیسرے کام سے نکل جاؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنے کردار کو بناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے، زندگی، اللہ کی قسم ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا اس کی نقل اتارتے جاؤ۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھا کرتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ اگر یہ چیز سیرت میں نہ لکھی ہوتی تو کوئی کمی تھی ہمیں سیرت میں، لیکن میں قربان جاؤں، اللہ پہ جب عشق کرتا ہے تو ہر چیز کیسے محفوظ کر کے پہنچائی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ آپ نے ایسے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے یہاں ایسے کونی رکھی ہوتی تھی اور یوں بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا، تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض بیٹھے۔ جب آپ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو کبھی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے، وہ ادھر سے جب آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے، وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے۔ صرف اتنا آپ کا اظہار ناراضگی ہوتا تھا، اور اس کی تربیت کے لیے آپ اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے۔ وہ ادھر سے آتا تو آپ ایسے، تو وہ فوراً سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس سے اللہ کے نبی ناراض۔ اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ آپ نے منہ پھیر لیا، خیر تو ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ ایک واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں، یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں اکیلی ہوں۔ اور کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ تو ہتھیار سجائے اور چل پڑے۔ تو ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام دیا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے، بڑے جوش میں کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ آپ نے دیکھتے یوں کر، تو جو یوں کیا ان کو پڑھوئے، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں گے مرحبا مرحبا، تب نہیں، تو بھاگ ادھر سے، کیا ہوا کیا ہوا؟ دور ہو جا میری نظروں سے، تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی۔ ماں کو چھوڑ کے جہاد، کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو ماں کو چھوڑ کے؟ تو جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گانوں سے نور ایسے نکلتے تھے، جب آپ ہنستے تھے تو بس صرف اگلے دانت نظر آتے تھے، کبھی کبھی آپ زور سے ہنستے تو پچھلی داڑھیں بھی نظر آتی تھی، ہاں کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے، ہمیں نہیں روکا، خود کبھی ہاں ایسے کر کے نہیں ہنسے، کبھی کبھی ایسا مسکرائے کہ پچھلی داڑھیں آپ کی نظر آتی۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اور اس کو ایسے آپس میں آپ ٹکراتے رہتے تھے۔ یہ مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے اور یوں کرتے رہتے تھے، گفتگو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی، اور کبھی محفل میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا، جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ۔
جب کوئی آپ کو دائیں طرف سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا جی افتخار سمجھا ہوگا، آپ پہلے ایسے یوں پھر برابر یہ پورا سینہ اس کو عطا فرماتے تھے۔ ہاں جب کوئی ادھر سے بولا تھا تو پورا آپ ایسے ہوتے، کوئی ادھر سے بولا ہیرا جیسا۔ اخلاق سے آج تم نماز کو ہی دین سمجھتے ہو، نفرت سے دل بھرے ہوئے، بغض سے دل بھرے ہوئے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ، عزت کے در پہ، مال کے در پہ کون سا دین لائے ہو اور کون سی سیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغض سے غصہ ہو چکا، پتھر ہو چکا۔ تو زندگی بدلو میرے عزیزو۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ آخر سورے میں تو شروع ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ یہ سارا قصہ چلتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر ہے، اور یہ شریعت ہی تھا، یہ دنیا کا علم تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ شریعت کا علم تو ان کے پاس پہلے سے تھا، تورات ان کے پاس تھا۔ تو کرنے کے دو کام ہیں، ایک اپنے علم پر محنت کرو، ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو۔ کہ علم اپنا نہیں ہوگا تو تم جب تک مغرب کے محتاج رہو گے علم میں، تو میں اور آپ ذلت سے نہیں نکل سکتے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا کے۔ اپنے علم کو خود بناؤ، سنوارو، سیکھو، علم سیکھو، ڈگری نہ لو، علم سیکھو۔ علم والے بنو، ڈگری والے بنو نہ بنو، علم والے بنو۔ ایک محمدی بنو، سراپا محمدی میں ڈھلو، محمدی بنو۔ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری آخرت بھی بن گئی۔ جن استادوں سے پڑھ رہے ہو ان کا ادب، تمہارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، نظروں کی حفاظت رکھو، فاصلہ رکھو۔ شرم و حیا جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کی بجائے درندگی پہ آ جاتا ہے۔ ایک حد فاصل اللہ نے مرد عورت میں رکھی ہے، جو معاشرہ اس کو مٹائے گا اس کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آج مغرب کے پاس حل کوئی نہیں ہے کہ اس گندگی سے وہ کیسے نکلیں، کہ وہاں کی عورت نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، وہاں کا مرد نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا ہے، نہ بابا ہے، نہ دادا ہے، کچھ بھی نہیں، جانوروں کی طرح زندگی۔ تو اپنی نظروں کا پردہ چھکانا سیکھو، اسے حیا کا سرما لگاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہے، انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، خوش آئند ہے، بہت خوشی ہے تم اتنے آئے ہو، بہت زیادہ آئے ہو، اور اکثر نوجوان ہو۔ صبح صادق کی امید لگ گئی ہے کہ جب نوجوان طبقہ دین کی طرف آنا شروع ہو تو اس وقت ہدایت قریب ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ناروے میں تھا تو وہاں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ نارویجن کہتے ہیں کہ تمہاری تیسری نسل جو یہاں مسجد میں جانے لگ گئی ہے، اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگنے کی بجائے یہ اپنے اسلام کی طرف کیوں لوٹ گئے ہیں، کس چیز نے ان کو مسجد کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لاؤ، آپ والے اخلاق لاؤ۔ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ مجھ سے لے لو، لا یقول الخلا، اس زبان کو تیز بول سے نکال دو، تند بولوں سے نکال، لوگوں کی سہ جاؤ، چپ کر دو، تو اللہ تمہیں بڑی بلندیاں نصیب فرمائے۔ فرائض کے بعد سب سے بڑی چیز جو قیامت کے دن تولی جائے گی وہ تمہارے اخلاق تولے جائیں گے۔ ایک اپنے علم کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو۔ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو۔ میں ابھی چاڈ، سوڈان، کیمرون جیسے پسماندہ ملک ہیں، پتہ نہیں کیسی زندگی ہے، جانور انسان اکٹھے رہتے ہیں، اور آپ ایک گھنٹہ وہاں نہیں گزار سکتے جہاں لوگ نسلوں سے رہتے ہیں۔
وہاں یہ تبلیغ کا کام کیسے پہنچا؟ ایک جماعت چلی 1600 کلومیٹر پیدل، اونٹ صحرا میں سے چل کے آئے، اونٹوں پر سامان، اور باجرے کو پانی میں بھگو کر نرم کر لیتے تھے، وہی کھا لیتے تھے۔ باجرہ کھاتے کھاتے 80 دن میں وہ اجتماع کے لیے پہنچے۔ وہاں اجتماع میں میں گیا، وہاں کیسے تبلیغ کا کام پہنچا؟ جنگلوں میں کیسے تبلیغ کا کام پہنچا؟ یہ کوئی تحریک نہیں، یہ ایمان کی محنت ہے جس نے دنیا کے آخری کنارے تک لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری بات کا خلاصہ، اس سیرت کے آج کی مجلس کا خلاصہ، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، زبان قابو میں رکھو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، دعا سے دو، دعا سے دو، تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، اور علم کو علم کی بنیادوں پر حاصل کرو، علم کو صرف ڈگری کے لیے حاصل نہ کرو۔ اتنا کچھ کر لو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ چھٹیوں میں وقت لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ، یہ جانا تمہارے ایمان کی ترقی، تمہارے عمل کی ترقی، تمہارے اخلاق کی ترقی، ہر طرح تمہیں بڑا اور اونچا لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں اس نے ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کیے۔ 6 سال کے بعد اللہ نے اس کا گانا بھی چھوڑا دیا، ناچ بھی چھوڑا دیا۔ مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی ہے، جہاں گانے جاتا تھا وہاں اللہ کا پیغام سنانے جا رہا ہے۔ تو آپ سارے اس کی نیت کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرو، کمروں میں نہ بیٹھے رہو۔ ہاں کلاس چل رہی ہے تو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو، قضا ہونے لگے تو کلاس بھی چھوڑو، پھر کلاس نہ پکڑو، پھر نماز پکڑو۔ نماز نہیں چھوڑ سکتی، کلاس چھوڑ سکتی ہے، لیکچر چھوڑ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ قرآن اپنے کمروں میں رکھو، تمہارے گھونسلوں میں گانے کی آواز نہ آئے، تلاوت کی آواز۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج میں ان کو جنت کا گانا سناؤں۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہاں کے طبلے سرنگیاں سن لو یا اللہ کی جنت کا گیت سن لو۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ مرد عورت کھڑے ہوں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، صرف وہی کھڑے ہوں گے، صرف ان کو یہ دولت ملے گی، باقیوں کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ۔ تو مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو سانگ بناتے تھے وہ 3.5 منٹ کا بناتے تھے۔ ایک گانا ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں، 15 دن میں، 10 دن میں تیار ہوتا تھا 3.5 منٹ کا۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا کیوں بناتے تھے؟ کہا اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں، 3.5۔ میں نے کہا جنت کا جو سب سے چھوٹا گیت اللہ سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال، جو جہاں بیٹھا بس وہیں بیٹھنا ہے۔ ایک طرف اللہ عورتوں کو بٹھائے گا، ایک طرف مردوں کو بٹھائے گا۔ ہاں بھائی، وہ مرد عورت کون ہیں جو لاہور میں گانا نہیں سنتے تھے؟ آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے، تو وہی نصیب والے اٹھ سکیں گے جنہوں نے یہاں اپنے کانوں کو بچایا ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے کہے گا گاؤ، تو جنت کی حوروں کی آواز ہوگی اور جنت ساز بن جائے گی، ساری جنت ساز بن جائے گی، اور ہوا موسیقار بن جائے گی۔ ہوا ان کو دھن دے گی، اس دھن پر سارے درختوں کے پتے بجیں گے، اور اس دھن کے ساتھ جنت کی عورتوں کا گیت ہوگا۔ 70 برس ایک گیت چلتا رہے گا، اور اس کا مزہ لوگ لیتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے اے داؤد آؤ اور بیٹھو، اور آج تم میرے بندوں کو میری عظمت کے گیت سنا۔ تو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی اچھی۔ تو داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یہ اس حال میں پہاڑ ہلتے تھے، ایسے ایسے پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، آواز میں ایسے اللہ نے کشش کری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیری آواز واپس کر دی اور جنت میں مزید بڑھا دی ہے۔ تو جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو جنت ساز بنے گی، تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، اس میں گم ہو جائیں گے۔ آواز میں طاقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ بہت اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی ہے؟ ہاں اس سے اچھا۔ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، تعالی ارقى المنبر، آؤ ممبر پہ بیٹھو، سناؤ انہیں۔
اب جنت کا ساز، میرے محبوب کی آواز، یہ ساز و آوازیں مل کر جنت کیا اپنا آپ ہی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آواز بند فرمائیں گے، پھر کہیں گے کیسی؟ کہیں گے زبردست۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہو اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے۔ تو اللہ کہیں گے اب میری باری ہے، میں سنوں۔ یہ صلہ ہے طبلے سرنگی سے کان بچانے کا، آج میں تمہیں سناؤں گا۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت خود خاموش ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے فرشتے سے پردے ہٹا دے، رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے بندیاں میرا دیدار بھی کریں، میرا کلام بھی سنیں۔ تو کائنات کی افضل ترین، جنت کی افضل ترین شے ہے اللہ کا دیدار۔ تو ایسے پردے اٹھیں گے اور اللہ سامنے آئے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر شریک مجلس کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا، اس کی کیفیت پوچھے گا، اور اس سے یہ پوچھے گا خوش تو ہو، راضی تو ہو، خوش ہو نا، راضی ہو، کوئی کمی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اللہ قرآن سنائے گا۔ اس آواز پر پھر جنت بھی دم بخود، پانی بھی دم بخود، مرد بھی دم بخود، عورتیں بھی دم بخود، سب اسی میں گم ہو جائیں گے۔ اور اس وقت صرف کانوں سے آپ نہیں سنیں گے، جسم کا ہر رونگٹا کان بن جائے گا، اور اس سے آواز اندر جائے گی۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کی آواز سب کے کلیجے پھاڑ دیتی۔ موت مر گئی تو یہ صلہ ہے کہ تمہاری یونیورسٹی میں کہ ہاسٹلوں میں میوزک نہ بج رہا ہو، قرآن چل رہا ہو۔ جو قوم ہلاک ہوتی ہے وہ آخرت میں طاؤس اور رباب پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اقبال کے درجے بلند فرمائے رحمت اللہ علیہ، میں نے اتنا بڑا شاعر نہ عربی میں پڑھا، نہ اردو میں پڑھا، نہ فارسی میں پڑھا۔ 3 زبانیں کچھ پڑھی ہیں تھوڑی بہت، جتنی کچھ پڑھی ہیں اقبال کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ عجب ہی انسان، آج تجھ کو بتاؤں کیا تقدیر امم کیا ہے۔ ایک جملے میں ساری تاریخ سمو دی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، کہ جب وہ اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ ان کے نغمے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈوبتی ہیں تو تان سین ان کے موسیقار ہوتے ہیں، اور گانا بجانا اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ انگریز فتح نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ لارڈ کلائیو 18 گھنٹے گھوڑے پہ سوار رہتے تھے، اور نواب سراج الدولہ 10 بجے بستر سے اٹھتا تھا۔ تو دنیا انصاف کی، دنیا اسباب کی جگہ ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے اٹھائے گا۔ تو 50,000 کا لشکر وہ تھا جو چوڑیاں پہنے ہوئے تھا۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو صرف یہ نعرے بازی تک نہ رکھو، عمل پر لاؤ، امر پر لاؤ، اور درگزر کرنا، معاف کرنا، جھک جانا تمہارا شیوا ہو۔ اپنے اساتذہ کی قدر تعظیم یہ تمہاری صفت بن جائے، اور نماز زندہ ہو، اخلاق زندہ ہوں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بیچ میں حد فاصل رہے، ایسے آزادی نہ ہو، بے مہار نہ ہو، اور اپنے علم کو حاصل کرو، علم والے بنو، ڈگری والے بنو نہ بنو، علم والے ضرور بنو۔ تو جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دو، تاکہ آپ کی آخرت بنے، آپ کی دنیا بھی بنے، آپ کی آخرت بھی بنے۔ اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا تو کھولے گا، تو نہیں کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹا تو پھر تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں تلاوت سنی، میں نے پوچھا کون تلاوت کر رہا؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ تو زندہ بیٹھا ہے، تلاوت مسجد میں، جنت میں تلاوت کیسے پہنچے گی؟ چند ہزار کو سنانے کے لیے کتنا مائک سسٹم چل رہا ہے،
اور ہر سال کی آواز جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو کہا گیا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے اللہ ساری جنت کو سناتے ہیں، ماں کی خدمت۔ ہاسٹلوں میں رہتا ہوں، میری زندگی ہاسٹل میں گزری، 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا۔ سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج سے FSC۔ تو اس کا خیال تھا، ان کا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اللہ نے میرے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا، تو میں دنیا کے لحاظ سے تو اتفاقاً کہا جائے گا، اور اصل تو اتفاق نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اچانک ایک بھائی میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا۔ کوئی 3 دن میرے 4 مہینے میں تبدیل ہو گئے۔ تو میں ماں باپ کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی دور ہو گیا۔ جب ہوش آئی ان کی خدمت کرنے کی تو وہ فوت ہو گئے، تو حسرت ہی رہے گی۔ تو تمہیں اللہ موقع دے تو ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعا لو، ان کی دعا لو، ان کے لیے دکھ نہ بنو، ان کے لیے تم رحمت بنو۔ میں یہاں سے، میرے جب پیسے ختم ہوتے تھے میں خط لکھتا تھا پیسے کا چکا۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا کبھی ویسے بھی حال پوچھ لیا کرو۔ لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا باپ ہوتا کیا ہے، ماں ہوتی کیا، اور اس میں میرا کیا قصور؟ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ جو بتانے کی عمر تھی اس میں مجھے لاہور بھیج دی۔ 11 سال کی کوئی عمر ہوتی تو مجھے کیا خبر تھی؟ میں تو ایک جنگل کی جھاڑی کی طرح پروان چڑھ رہا تھا۔ اور جب مجھے ہوش آئی کہ مجھے جتنا تھوڑا وقت ملا، میں جب گھر جاتا تھا میں کسی نوکر کو باپ کے قریب نہیں آنے دیتا، میں خود اپنے باپ کو دباتا تھا، تیل لگاتا تھا، مالش کرتا تھا۔ میرے باپ مجھے بڑی دو، لیکن تھوڑا زمانہ میں جلدی چلے گئے، تو وہ ایک حسرت رہ گئی۔ تو تمہیں کہتا ہوں اگر تمہارے زندہ ہیں تو جی بھر کے خدمت کرو، اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ ہمارے ہاں تو قرآن بھی کرائے پر ملتا ہے کہ یہ مدرسوں کے پاس جاتے ہیں، مول صاحب قرآن دے گئے، آندھا جی 100 ختم لے جاؤ۔ ہمارا تو قرآن بھی کرائے پہ ملتا ہے، خود نہیں پڑھتے۔ ایک ہمارے عزیز سے ان کی والدہ فوت ہو، میں گیا، ان کی کلخانی تھی، میں گیا تو وہ باہر بیٹھے گپے مار رہے تھے، اندر انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تو قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے سوچا چلو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ میں گیا تو ایسے ایسے ہل رہے تھے، میں بیٹھ گیا، میں نے پہلے دھیان نہیں دیا، پڑھتے تو کچھ نہیں سے ہل رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا تو نیچے ایک ریڈیو چل رہا تھا، تو وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگا ہوا تھا، وہ سن رہے تھے اور ایسے ایسے ہل رہے تھے۔ اور جب کوئی ان میں سے آ جاتا تو شروع ہو جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یاسین والقرآن، جب وہ چلے اور گھنٹے بعد کا جو قرآن ہو گیا، ان کی وہ کیا کمنٹری دا ثواب اپن۔ تو میں ڈاکٹر ہوتا تو میں تو اپنے باپ کے کسی کام کا نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، تو میرا باپ دل کی بیماری میں مر گیا، لیکن اس کا جنازہ میں نے پڑھایا، یہ مجھے ساتھ، اس کو غسل میں نے دیا، اس کو کفن میں نے دیا، اس کو قبر میں اتارا، جنازہ پڑھا، کفن میں قبر میں اتارا۔ یہ علم جو پڑھا تھا دین کا، یہ میرے باپ کے کام آیا، لیکن میرے بھائی کا ڈاکٹر بننا اس کے کام نہیں آیا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک بنو، راحت بنو، بہنوں کے لیے راحت بنو، ٹھنڈک بنو۔ اللہ تمہاری شادیاں کر دے تو اپنی بیوی کے لیے رحمت بنو، راحت بنو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے، جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے تو اسے 2 کام کرنے ہوں گے، ایک اپنے اخلاق اچھا کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو وہ جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہے۔ تو یہ چند باتیں سیرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، تو آپ سارے اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ علم میں لگو، اخلاق میں لگو، عبادت میں لگو، اور اپنے کردار کو بنانے میں لگو۔ باقی ساری طرفوں سے نظریں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، باقی ساری منفی چیزیں ہیں تمہاری جوانی کو ضائع کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله
وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے محبوب کی یاد میں جمع ہوئے، تجھے بھی اس سے محبت تھی، ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرما، تجھے بھی ان سے عشق تھا، ہمیں بھی ان کا عشق نصیب فرما. یا اللہ ہم مانتے ہیں اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے نہ تیرا حق ادا کیا نہ تیرے محبوب کا حق ادا کیا. تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے روکا ہم نے ہر رکاوٹ کو توڑا. آج ہم تیری دربار میں اس مبارک مجلس کے طفیل توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اور یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آج تک ہم سے قصور ہوئے وہ ہمارے معاف فرما دے. ان کے یا اللہ طائف کے پتھر اور ان کا خون کا بہنا یقیناً ہم نے بھلایا، ان کا راتوں کا رونا دھونا بھی ہم نے بھلایا، ان کے عہد میں ٹوٹے ہوئے دانت بھی ہم نے بھلائے، ان کے بچوں کا یا اللہ نیزوں پہ ان کے سروں کا چڑھ جانا بھی ہم نے بھلایا، اور ان کی قربانیوں کو بھلا کر ہم ان سے دور ہو کر بڑے ذلیل ہوئے ہیں. آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے. خاص طور پر ہمارے ملک پہ کرم فرما دے یا اللہ. یا اللہ اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے طائف میں بکھرے ہوئے بہے ہوئے خون کا واسطہ ہمارے ملک پہ کرم فرما دے. یہ بم دھماکے یا اللہ، غریب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے، نہ باپ ملتا ہے نہ بچہ ملتا ہے. یا اللہ مسجد میں جانے والا نمازی یا اللہ وہ واپس آنے کی بجائے اس کی بوٹیاں واپس آتی ہیں. اے میرے مولا بازار میں کھڑے ہوئے مزدور، ریڑھی لگانے والے، شام کو ان کے بچوں کو آس ہوتی ہے کہ ہمارا باپ تازہ روٹی تازہ آٹا لے کر آئے گا. یا اللہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ریڑھی بھی تھی، اس کا وجود بھی مٹی ہو گیا، بوٹی بوٹی ہو گیا. اے کریم اللہ یہ ملک میں کون سا گناہ ہو رہا ہوگا، ضرور ہو رہا ہوگا، جو تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا. پہلے تو نے زلزلے کو بھیجا یا اللہ، تو نے زمین ہلا دی، پہاڑ ہلا دیے، بچے اپنے قلم دبات سمیت سو گئے، ہمیشہ کی نیند سو گئے. اے کریم اللہ ہم لوگوں نے سردیاں گزاری ہیں، ایک رضائی بھی نہیں ہوتی تھی. یا اللہ یہ میرے دیس میں ہوا ہے، اور تیرا منہ زور پانی آیا اور گھر بہا کے لے گیا، مویشی بہا کے لے گیا، لاشیں بہا کے لے گیا. کراچی کا سمندر قبرستان بن گیا. ہمارے بچوں کی لاشیں، ہماری بیٹیوں کی لاشیں، ہمارے بوڑھوں کی لاشیں. یا اللہ تو کب خوش ہوگا، تو کب اپنی ناراضگی دور کرے. اس ملک میں جو بھی ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تو بہت ناراض ہو گیا ہے، وہ ہمارا گناہ معاف کر دینا. یا اللہ تو منت کرنے پہ معافی کی دیتا ہے. یہ اتنا بڑا وفد تیرے در پر آیا کرتا ہے. یا اللہ ہمارے ملک کا دستور ہے پنچایت کو رد نہیں کیا جاتا. 4 آدمی کسی کو منانے اس کے دروازے پر چلے جائیں تو وہ غصہ پھینک دیتا ہے، وہ ناراضگی دور کر دیتا ہے. یہ ہزاروں کا مجمع اور سارے نوجوان یا اللہ، مرد بھی عورت بھی یا اللہ تیرے دربار میں جمع مہربانی کر دے. شہروں میں دھماکے، مسجدوں میں جنازوں میں دھماکے. یا اللہ یہ کیسا دیش تو نے بنا دیا جہاں نماز جنازہ بھی محفوظ ہے. یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب تیری مسجد بھی محفوظ نہیں، گھر بھی محفوظ نہیں ہے. ڈاکوؤں کا راج ہے، نکموں کی حکومت ہے، بدیانتوں کے ہاتھ میں طاقت ہے. فرعون سے کچھ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، تیرے نیک بندے پس کے رہ گئے. مولا پس کے رہ گئے، تو کب آئے گا؟ آ جانا، تو آ جا، آ جا میرے اللہ، آ جانا. ہم مٹ گئے، آئے تو آ جا. بچہ بھی دکھی ہو کے ابا کو اماں کو بلاتا ہے، غریب بھی ہو تو تڑپ کے آتے ہیں. یا اللہ ہم دکھی ہو کر تجھے بلاتے ہیں، تو آ رہے ہیں. اللہ سارا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے، تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اپنے اللہ کو، ہم تجھے بلانے آئے ہیں.
ہیں یا اللہ، اب تجھے بلانے آئے ہیں میرے اللہ، تو آ ہمارے ساتھ، شاید ہمارے ساتھ، شاید ہم لٹ گئے، تو نے ہمیں کن درندوں کے حوالے کیا ہوا ہے، ہم تیرے آگے اپنا شکوہ کرتے ہیں، اپنے دکھڑے تیرے آگے سناتے ہیں، تو مہربانی کرنا یا اللہ، اس ملک پر جو بھی جس کو بھی تیری طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے، اب بس کر دے، بس کر دے، بس کر دے، ان ماؤں کے نوحوں کے صدقے جن کے جوان بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان بوڑھی بوڑھی ماؤں کے صدقے جن کے سہارے بازاروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان جوان بیٹیوں کے صدقے جن کی جلد شوہر راستے میں آگ کا شکار ہو گئے، دھماکوں کا شکار ہو گئے، اے کریم اللہ، تیرا نبی تو بچہ رونے کی آواز سن، بچے کے رونے کی آواز سن کے نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ میری امت کا بچہ رو رہا ہے، تیری حاضری مختصر کر دیتا تھا کہ ماں بچے کو اٹھا لے کے وہ نماز پڑھنے آئی ہوتی تھی اور بچہ رو رہا ہوتا تھا۔ آج تیرا نبی ہوتا پاکستان میں کتنے آنسو بہاتا کہ ادھر تو دیکھ کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے جسموں کی لاشیں نہیں ملتی، کتنے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ ہماری منت مان لے، ہم نیک مقصد پہ جمع ہوئے تھے، کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، تیرے محبوب کی یاد میں محبت میں جمع ہو کر آج تیری منت کرتے، چاروں صبح میں آگ لگی ہوئی ہے، تو کب بجھائے گا، تو کب بجھائے گا، تیرے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا، ہمیں اپنے حکمرانوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ ہماری جیسی مخلوق ہیں، ان کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے، وہ ان کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے، وہ تو خود باطل کا اعلیٰ کار ہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے نا، کر دے نا یا اللہ، کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، کر دے نا، تو کہہ دے میں نے کر دیا، تو کہہ دے میں نے کر دیا، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، آ جا، تو آیا بلم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانا، بس ازا کے من نمانا، بچی کا رہا ہی آمد، تو آ گئی اللہ، آ جانا، اس دیس پہ کرم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، مہربانی کر دے، ہمارے یہ جمع ہونا قبول فرما کر، اگرچہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے دربار میں، ہم نے ایسے ٹوٹی پھوٹی نقل اتاری ہے، تو ہماری نقل قبول فرما لے میرے مولا، یا اللہ، یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، اس بد عملی کو امن میں بدل دے، اس ظلم کو انصاف میں بدل دے، اس قہر کو مہر میں بدل دے، کرم کر دے، اس گیرانی کے عذاب کو ہٹا، مہنگائی کے عذاب کو ہٹا، یا اللہ نکموں کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، چور فرعون ڈاکو قارون کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کا والی بن جا، ان کا والی بن جا، انہیں تقویٰ دے دے، انہیں اپنی محبت دے دے، ان کے دل نفرتوں سے پاک کر دے، ان کی جوانیوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، ان سے راضی ہو جا، ان کے بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، مرد عورت، پڑھانے والے پڑھانے والیاں، سب سے راضی ہو جا، سب کے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں، انہیں نیک رشتے عطا فرما، ان پڑھنے والوں کو علم عطا فرما، علم کی روشنی عطا فرما، اتنا علم دے کہ مغرب کی محتاجی نہ رہے، اتنا علم دے کہ مغرب کی محتاجی نہ رہے، اتنا علم دے دے کہ ہم مغرب کے محتاج نہ رہیں، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بنا دے، جو ایمان پہ مر گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہمیں قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا، ہمیں قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اس کی وحشت وحدت تنہائی سے بچا، میدان محشر میں جب تو اٹھائے گا اور تیری دوزخ آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تو اعلان کرے گا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما، ہم مارے گئے، ہم مارے گئے، اگر تو نے ہمیں پکڑ لیا
دیا تو ہم مارے گئے میرے مولا. ہمیں اس دن مجرموں میں نہ کھڑا کر. یہ ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں لڑکیوں بڑے چھوٹے امیر غریب اپنے نیکوں کے پیچھے کہیں جگہ دے دینا. تیرا عرش کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا ہے. تیری جنت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے، بہت بڑی ہے. تیرے محبوب کا حوض کوثر کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا ہے. ہمیں اس کے پانی سے محروم نہ فرما، ہمیں عرش کے سائے سے محروم نہ فرما، ہمیں جنت سے محروم نہ فرما، ہمیں جہنم میں جانے سے بچا، اس کی آگ تپش سے ہماری حفاظت فرما. ہم سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. اس یونیورسٹی کو علم کا گہوارہ بنا دے، اسے سیاست سے پاک کر دے، اسے تحریکوں سے پاک کر دے، اسے علم کا گہوارہ بنا دے، اسے اخلاق کا گہوارہ بنا دے، اسے محبتوں کا گہوارہ بنا دے، اسے امن کا گہوارہ بنا دے. یہاں ہمیں ایسے یا اللہ علم والے عطا فرما جو امت کے قائد بن کر چلیں، رہبر بن کر چلیں. ان کے لیے یا اللہ علم کے راستے کشادہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جن دوستوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا تو انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرما. اس میں قرآن پڑھنے والے، اس میں حدیث پیش کرنے والے، نعت پڑھنے والے، اس میں حاضرین مرد عورت سب کو قبول فرما، سب سے راضی ہو جانا یا اللہ. آج کہہ دے میں ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ. جیسے بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے، کہتا نہیں چھوڑوں گا. امی تیرا در نہیں چھوڑیں گے. تو کہہ دینا میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ. کہہ دیا ہوگا تو نے، کہہ دیا ہوگا. ہمارے ہاتھ چہرے پر آنے سے پہلے دروازے کھول دے، آسمان کے عرش کے در کھول دے، ہماری بخشش کا اعلان فرما دے. اس مجلس کے فرشتوں تم بھی آمین کہو. تم بھی موجود ہو، ہمیں پتہ ہے ہم سے زیادہ موجود ہو. آج تم بھی رو کے اللہ کو دکھا دو، آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہا دو، آج ہمارا رب ہمیں منا دو. تم تو پاک فرشتے ہو. ابھی تم جاؤ گے اللہ کے پاس، ہماری مجلس کی کارگزاری ہماری سفارش کرتے، تمہاری مہربانی. تمہیں اللہ نے پاک بنایا ہے. مجھے پتا ہے تم میری سن رہے ہو، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے تم میری سن رہے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو. ہم تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں. امت محمد کے حق پہ رحم ہو جائے. لیے آمین بھی کہہ دو. ہمارا پیغام پہنچا دو، ہمارے نبی تک بھی ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے بڑے دکھ دیکھے. ہم دعاؤں کی درخواست ہے. اے کریم آقا قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو ایک انڈے سے پہچانا. تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ انڈا سے آپ نے اللہ کو پہچانا، وہ کس طرح؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دنیا کی ہر چیز اسباب کی محتاج ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز کام کرتی ہے. انسان پانی اور ہوا کا محتاج ہے. جب تک ان کے ساتھ ان تمام چیزیں نہ ملے گی تب تک انسان زندہ نہیں رہ سکتا. مگر میں نے انڈے پر غور کیا کہ انڈا ایک مدت تک انڈے کے اوپر مرغی بیٹھتی ہے، اور مرغی کے بیٹھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو انڈے کے کھول کے اندر سے ایک چوزا باہر آتا ہے، اور اسے ایک زندگی ملی ہوتی ہے. زندہ چوزا انڈے سے باہر آتا ہے. غور میں نے کیا یہ کہ انڈا کے اندر کہیں سے ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی چیز پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. تو اسی وقت دل سے یہ بات نکلی، کوئی ذات تو ہے جو اسے اندر انڈا کے اندر اس طرح زندہ رکھے ہوا ہے. کوئی تو ذات ہے جس کی طاقت اور قدرت اور جس کی مرضی اور جس کی مشیت یہاں کام کر رہی ہے، اور وہ ذات کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے کامل قدرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں
بہت سارے قدرتوں کا مظاہرہ کیا ہے، بہت ساری نعمتوں کا، اور اپنی الگ ایک انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی قدرت کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں شہد کی مکھی کی بناوٹ پر غور کرو کہ آخر وہ باغ میں جا کر ہر طرح کا پھول چوستا ہے، اور ہر طرح کی پھول چوسنے کے بعد ایک انوکھے انداز میں وہ اپنا ایک چھتا بناتا ہے، اور چھتا بنانے کے بعد وہاں میٹھا شہد بناتا ہے۔ یہ کاریگری اس شہد کی چھوٹی سی مکھی کو کس نے عطا کی؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے کہ جو دودھ تم پیتے ہو، کبھی اس دودھ پر غور کیا ہے تم نے؟ یہ دودھ حقیقت میں ایک گائے کے اندر سے نکلتا ہے، اور یا دوسرے جانوروں کے اندر سے جو دودھ برآمد کیا جاتا ہے، کبھی اس کی حقیقت پر غور کیا ہے تم نے؟ غور کرو کہ اگر گائے کو دیکھا جائے تو اس کے اندر خون اور غلاظت کے کچھ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسی خون اور غلاظت کے بیچ سے دودھ نکالتا ہے اس کے تھنوں میں، ایک ایسا دودھ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ کون ہے وہ ذات جو اس طرح کی چیزیں عطا کرتا ہے؟ یقیناً وہ ذات واحد، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ اس طرح کے باتیں لوگوں کو متنبہ کر کے بتاتے ہیں۔ کبھی انسان یہ غور کرے ان پرندوں پر جن کے گھونسلے ایک الگ ہی انداز کے ہوتے ہیں۔ کچھ پرندے اتنے عجیب انداز کے ہوتے ہیں جن کے گھونسلے ایسی تکنیک سے بنائے جاتے ہیں جسے دیکھ کر عقل انسانی بھی دنگ رہتی ہے، لوگ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اس طرح ایک بے ہاتھ پیر کا پرندہ جس کے پاس چونچ کے علاوہ سامان لانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، چونچ اور ناخن کے علاوہ، مگر ایسے ایسے کارنامے اور ایسے ایسے گھونسلے ان کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں جس کی نظیر انسان بھی نہیں بنا سکتا، جس طرح کے گھونسلے یہ چھوٹے چھوٹے پرندے بناتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ وہی ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، وہی ہے جو تمام عالم کا سکھانے والا، وہی ہے سب کو ڈھنگ بتانے والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم، بہت بلند، بہت برتر ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ باتیں کہی کہ دنیا کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان پر غور کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا لوگوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ کس طرح سے وہ پیدا کی گئی؟ وإلى الجبال کیف نصبت، لوگوں نے غور نہیں کیا ان اونچے اونچے پہاڑوں پر کہ کس طرح انہیں سب بلند کیا گیا؟ وإلى الأرض کیف سطحت، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ زمین کس طرح بچھائی گئی؟ فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت حاصل کرو ان اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھ کر، ان بکھری ہوئی فضاؤں کو دیکھ کر، ان لمبی چوڑی زمین کی وسعتوں کو دیکھ کر، اللہ کی پیدا کی ہوئی ان عجیب و غریب قسم کے جانوروں کو دیکھ کر، ان حیوانوں کو دیکھ کر، ان چرندوں کو دیکھ کر، ان پرندوں کو دیکھ کر، انسانوں کی عقل و فہم کو دیکھ کر، انسان کی قوت گویائی کو دیکھ کر، غرض دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی قربت نصیب فرمائے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان چیزوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایمان میں پختگی عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔